اسلامک اسکالرز بیانات کے لیے ایم اے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر کریں۔ مال کے بارے میں 3 درجے تو بہتر ہیں، 3 درجے برے ہیں۔ کہ مال میں کیا ہو کہ مال آیا ہے تو انصاف سے رہو، جس کا حق ہے اس کا حق دو، جس کا حق ہے اس کا حق پہچانو۔ انصاف یہ فرض ہے، کیونکہ انصاف کے بغیر حق ادا نہیں کرے گا۔ ہاں، انصاف کرو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسرے کے ناپسند کرو۔ یہ حکم ہے تاکہ حق ادا ہو جائے۔ اور حق سے اوپر یہ ہے کہ احسان کرو، یہ حکم ہے کہ حق تو دینا ہی دینا ہے، وہ تو اس کا حق ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں، نہ تو ظالم بنے گا حق مار کر کے۔ اور اس سے اور اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ حق بھی دیا اور احسان بھی کیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ موٹر گاڑیاں وغیرہ نہیں تھی نظام الدین میں، عام طور پر ٹانگے یعنی گھوڑا گاڑی ہوتی تھی، اسی سے جاتے آتے تھے۔ تو یہ گھوڑا گاڑی والا مقرر تھا، وہ آتا تھا لے جاتا تھا، اس کی مزدوری مقرر تھی، 12 آنے 16 آنے کا روپیہ بنتا تھا انگریزوں کے زمانے میں، تو اس کو 12 آنے اس کی 12 آنے مزدوری طے ہو جاتی تھی۔ مولانا اس کو پورا روپیہ دیتے تھے کہ بھائی 12 آنے تو تیرا حق ہے میرے اوپر، اور یہ 4 آنے میری طرف سے ہدیہ قبول کرو، یہ احسان۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ کیوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تمہیں حکم دے گا انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ اس پر عمل ہے، 12 آنے تو اس کا حق ہے، اور 4 آنے ہماری طرف سے احسان اپنے بھائی کے ساتھ۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ سبق قرآن نے دیا ہے مسلمانوں کو کہ کیا کرو گے کہ انصاف کرو، احسان کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تیسری چیز اس سے بھی اوپر کی تھی، انصاف، احسان اور ایثار۔ ایثار آپ کے ہاں تھا، ایثار انصار کے ہاں تھا، ایثار صحابہ کے ہاں تھا۔ ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انصاف بھی ہے، احسان بھی ہے، اور ایثار کہ اپنی ضرورت کو نہیں دیکھا، دوسرے کی ضرورت کو دیکھا، بھوکا رہ کر دوسرے کو کھانا کھلایا، پیاسا رہ کر دوسرے کو پانی پلایا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں۔ یہ سب سے اوپر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ایثار ہوتا تھا۔ آپ کے گھر میں کبھی کوئی مہمان آ گیا تو گھر والوں سے پوچھتے پہ کچھ ہے کہ نہیں، پانی ہے گھر میں پینے کے لیے اور کچھ نہیں، تو گھر میں کچھ نہیں ہے کیوں ہوتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی تھے، اس لیے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کہ غریبی کی وجہ سے نہیں، ایثار کی وجہ سے کچھ گھر میں رہتا ہی نہیں تھا۔ کہ آپ نے شام کا کھانا کھایا ہے تو پھر دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور دوپہر کا کھانا کھایا ہے تو پھر شام کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جو آتا تھا وہ لوگوں کو دے دیتے تھے۔ ایثار یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے۔ انصاف کرو، احسان کرو، ایثار کرو، کیونکہ مال دیا ہے، طاقت بھی ہے۔ اکرام مسلم میں یہ سب چیزیں ہیں۔ ہماری تبلیغ پورے دین کی ہے، یہ دعوت پورے دین کی ہے، خالی چلوں کی نہیں ہے، سال نکلنے کی نہیں ہے، پورے دین کی ہے۔ کہ محنت کر کے اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کی جائے کہ ہمارے اندر پورے دین پر چلنے کی طاقت آئے، پھر پوچھ کر معلوم کر کے عمل کرو، جاننے والوں سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں حقوق کی ادائیگی میں۔ مال میں حسد پیدا ہوتا ہے، اس پر میں کہہ رہا تھا، یہ انصاف، احسان، ایثار،
یہ ہے نبوت میں، نبی یہ سکھائے گا، انصاف کرو، احسان کرو، اور خدا توفیق دے تو ایثار بھی کرو، کیونکہ ایثار کے لیے تو بڑی ہمت چاہیے کہ بھوکا رہ کے کھانا کھلاوے، وہ پیاسا رہ کے پانی پلاوے، اپنی ضرورت کو پیچھے ڈالے، دوسری ضرورت کو آگے کرے، اس کے لیے بڑی ہمت بھی چاہیے، بڑا ایمان یقین چاہیے آخرت کا، کرنے والے کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ تین چیزیں مال میں، وہ تین چیزیں جو بری ہیں مال میں، ایک ہے اسراف کرنا۔ کیا کرنا؟ اسراف، ضرورت سے زائد مال برباد کرنا۔ ضرورت تو 4-5 کی ہے، 4-5 روپے کی ہے اور لگا دیے 10، یہ اسراف ہوا، یہ منع ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا لگاؤ، تو تمہارے پاس بچے گا تو کسی سے پر احسان کر سکو گے، اور اسراف کیا ہے تو تمہارا ہی زیادہ خرچ ہو گیا، دوسرے کو کیا دو گے؟ چنانچہ جب مالوں میں اسراف ہوتا ہے تو مال کی برکت چلی جاتی ہے، پھر آدمی مال کا محتاج ہوتا تھا، اس لیے زیادہ کماتا ہے۔ کیوں؟ کہ غلط جگہ خرچ کر دیتا ہے اسراف کی وجہ سے، تو اس کو زیادہ کمانا پڑے گا۔ جب زیادہ کمانے میں وقت اور فکر لگے گا تو دین پر کب چلے گا؟ اس لیے دین میں پیچھے رہ جائے گا، علم نہیں ہوگا، طریقہ نہیں ہوگا، حق کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ تو صبح شام مصروف ہے کمانے میں، کیونکہ اسراف ہو رہا ہے کہ 10 کی جگہ 20 خرچ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، تو پھر اتنی کمائی لانی پڑے گی، پھر طبیعت اس کی عادی ہو گئی ہے اسراف کی وجہ سے، تو اتنا کرنا ہی پڑے گا۔ یہ اسراف ہے، تو اسراف سے منع کیا ہے کہ کھاؤ پیو استعمال کرو، اللہ کی نعمتیں ہیں تمہارے لیے ہیں، لیکن کیا کرو کہ اسراف مت کرو، اللہ کو اسراف کرنے والے پسند نہیں ہے، تو اسراف ہوتا ہے۔ پھر اسراف میں اصلاح نہیں ہوئی تو اس سے آگے جاتی ہے، جیسے وہاں انصاف سے احسان کر گیا تھا کہ اسراف سے آگے کیا؟ کہ اسراف سے آگے مال میں تبذیر ہوتی ہے۔ تبذیر کے معنی یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے خرچ کرنا، شوق ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ کہ شوق، مبذر، شوق ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں لگا رہے ہیں، شوق ہے۔ تو فرمایا اس طرح مال خرچ کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ کا ناشکرا ہے۔ تو حدیثوں میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو شیطان نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ دیکھو کچھ ہوا ہے زمین میں، پتہ لگاؤ۔ وہ پتہ لگا کر آئے کہ ایک نبی ہے، وہ پیدا ہوئے ہیں، وہ نبی بھی ہوں گے، اس کی امت بھی ہوگی، اور وہ اس طرح کام کریں گے۔ تو مختصر شیطان نے کہا کوئی بات نہیں، نبی کو ہونے دو اور ان کی امت کو بھی ہونے دو، کام بھی کرنے دو، میں بھی کروں گا۔ کچھ آپ کیا کریں گے؟ کہ میں یہ کروں گا کہ یہ نبی جہاں لگانے کو کہے گا میں اس کے مقابل کا دوسرا راستہ بتاؤں گا کہ یہاں نہیں لگانا ہے، یہاں لگانا ہے۔ تو یہ اپنی جانی مالی طاقتیں بجائے نبی کے راستے پر لگانے کے دوسرے راستے پر لگائیں گے، یہ منزل کو پھر نہیں پہنچیں گے، یہ پھسل جائیں گے۔ یہ مقابل کی بات، اس لیے کہا کہ اس طرح مال کو ضائع کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان خدا کا ناشکرا ہے، اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ اگر ضروری شوق ہے، شو کرنا ہے، ہاں۔ اس سے آگے مال کا کیا ہوگا؟ کہ اس سے آگے جو مال جائے گا تبذیر سے کی بلا سے زیادہ سخت بلا، کہ پھر مال سے عیاشی آتی ہے، اس کو قرآن نے مترف کہا ہے۔ عیاش لوگ، بس عیاشی ہے مال کی وجہ سے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا دنیا کیا ہے، کچھ نہیں، عیاشی ایک طبقہ ہو جاتا ہے مال کی وجہ سے، عیاش۔ عام طور پر نبیوں کی مخالفت انہیں عیاش لوگوں نے کی ہے،
ان کے زمانوں میں، کیونکہ وہ عیاش لوگ ہیں، مال کی وجہ چھکے ہوئے ہیں مال میں، تو وہ عیاش نبیوں کی مخالفت انہوں نے کی ہے. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، کہ جب ہم نے کسی بستی میں رسول بھیجا تو وہاں کے عیاشوں نے یہ کہا کہ تمہاری دعوت سے ہم کو انکار ہے. یہ عیاشی مال نے یہ پیدا کیا، اور ہمیں مال نے یہ رہبری کی ہے مال کے راستے سے کہ انصاف کرو، احسان کرو، ایثار کرو. یہ مال اسی لیے ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.